الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، جناب حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک پڑھتے رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں درود پاک یہ بہت بڑا ہدیہ ہے، یہ ہدیہ عقیدت اور محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کا ہم پر حق بھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی یا بیماری آتی تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک ان کی تنگ دستی کو فراخی میں اور ان کی بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرما دیتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کیسے تندرست ہوئے؟ تو وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی صحابی کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہدیے کے جواب میں اسی وقت اس جیسا ہدیہ یا اس کے قریب یا اس سے اچھا ہدیہ کسی اور وقت میں یا اسی وقت جس طرح میسر ہوتا آپ ضرور ہدیے کا جواب ہدیے سے دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو معمول یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش فرماتا، ہدیہ دیتا تو آپ اس کی خدمت میں جواباً مکافات میں ہدیہ دیتے۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں، تو وہ بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم یہ ہدیہ دیں گے تو حضور علیہ السلام ہمیں اس ہدیے کے جواب میں ہدیہ کیا دیں گے؟ دعا دیں گے، دعا۔ جب ہم کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ درود پاک بھیجیں گے تو حضور علیہ السلام اس ہدیے کے جواب میں ہمیں جب دعا دیں گے تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ہماری بیماری کو تندرستی میں، ہماری تنگ دستی کو فراخی میں اور ہماری مصیبت کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم لوگ حاضر تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، تو ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ سمعنا فتقولو، کہ ہم نے وہ سنا جو آج سے پہلے کبھی نہ سنا۔ ظاہری بات ہے یہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، مصلی مصطفیٰ ہے، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی زبان مبارکہ پہ آمین آمین اور آمین کے الفاظ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وہ فرمایا جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نامراد اور نامراد اور ناکام ہو وہ آدمی
کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کے اپنے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ناکام اور نامراد ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، ناکام اور نامراد ہو وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آمین بولا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نام آئے تو آپ پر درود بھیجا جائے، اور جو زندگی میں آپ پر درود نہیں بھیجتا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے زیادہ بخیل انسان ہے کہ جو اپنے نبی پر درود نہ پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، انسان کی ہمیشہ عادت ہونی چاہیے کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود پاک کی عادت بنانی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے حدیث عرض کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں والدین کی خدمت اور والدین کا احترام بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عبادت کی نیت سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، سارے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے میں جہاد کے لیے جاؤں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ میرے والدین رو رہے تھے۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہوگی، یا رسول اللہ میرے والدین رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا میرے صحابی جلدی جاؤ، جیسے والدین کو رلایا ہے اسی طرح والدین کو ہنساؤ۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت، والدین کی تابعداری، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، والدین کی خدمت کرنا، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بخشش کا ذریعہ رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔